اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اظہر محمود قریشی ایک مرتبہ آپ کو اظہر چفٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اس کے بعد آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے دیے ہوئے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ڈیلی بیسس پہ بننے والی تمام ویڈیو آپ کے پاس بآسانی۔ آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے دیے ہوئے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ڈیلی بیسس پہ بننے والی تمام ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے بڑی اچھی ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اڈوب فوٹوشاپ 0.7 میں آپ 3D پکچر کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3D پکچر آپ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ آج یہ ویڈیو میں تھوڑی سی شارٹ بناؤں گا اور شارٹ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ کو میری بات پوری طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ آج میں صرف ریکٹینگل ٹول کا استعمال کروں گا اور اس کے بعد بیک گراؤنڈ کا استعمال کروں گا اور اس کے بعد آپ کو 3D پکچر 2 3 4 یا 5 یا 6 منٹ میں آپ کو میں جلدی بتانے کی کوشش کروں گا۔ اب چلو اپنی ویڈیو کی طرف۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، ویڈیو کو سکپ ہرگز نہ کریں، کیونکہ ویڈیو سکپ کرنے سے بندہ اگر ایک فوٹوشاپ میں ایک پوائنٹ بھی بھول جائے تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میں نے ایک بیک گراؤنڈ لی ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے لی ہے کہ میں نے اس کے اوپر تھمبنیل لگانا ہے۔ تھمبنیل جب میں اس کے اوپر لگاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تھمبنیل لیا ہے۔ تھمبنیل سائز کا یہ پکچر میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے، یہ میں نے پکچر تھمبنیل سائز کے لیے ہے اور اس کو میں بلر کر دیتا ہوں، گارجین بلر، اور یہ بلر اپنے حساب سے کیجئے گا۔ تو میں نے اتنا کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اب یہ تصویر 3D میں کس طرح میں اس کو کنورٹ کروں گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں جانا ہے، یہاں آپ نے ریکٹینگل ٹول لینا ہے۔ ریکٹینگل ٹول آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے لینا ہے یہاں سے۔ اب یہاں سے آپ نے اس کو شفٹ کی بورڈ سے آپ نے شفٹ پریس کرنا ہے اور نیچے کی طرف آپ نے اس کو کھینچ دینا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی کلر ہو، کسی قسم کا بھی کلر ہو، آپ نے اس کی ٹینشن نہیں کرنی ہے۔ بہرحال کلر بلیک ہو یا کوئی بھی کلر ہو تو آپ نے یہ کلر لے کر آپ نے کنٹرول ٹی کر دینا ہے۔ کنٹرول ٹی کرنے کے ساتھ آپ نے کی بورڈ سے پھر شفٹ پریس کرنا ہے اور اس کو 90 ڈگری تک آپ نے اس کو گھما دینا ہے۔ 90 ڈگری تک یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے کی بورڈ سے آلٹ اور شفٹ پریس کرنا، آپ نے اس کو نیچے کی طرف کھینچنا ہے ایسے کر کے، میں نے اتنی کھینچنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جسٹ انٹر کر دینا ہے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ نے جو بنائی ہوئی کوئی پکس ہے آپ کی، میں وہ پکس اس کے اندر لگا دوں گا۔ پہلے میں اس پکس کے اندر ایک بیک گراؤنڈ لگا دوں، چھوٹی سی کوئی شارٹ کٹ بیک گراؤنڈ، کیونکہ پکس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کا ہونا ضروری ہے۔ میں یہاں ڈاکومنٹس میں دیکھتا ہوں، میرے ڈاکومنٹس میں کوئی پکچر پڑی ہوں گی تو اس سے میں تصویر کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی لگا لوں۔ اب یہ بیک گراؤنڈ اٹھائی میں نے اس تصویر کے پیچھے چھوڑ دی اور آلٹ بیک سپیس کیا۔ یہ بات کی بات ہے، اس کے اوپر میں آپ کو ورک کر کے بتاؤں گا، یا کوئی بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں، اپنی مرضی کی بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں۔ میں نے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ لگا دی اور کنٹرول شفٹ ای کے ساتھ اس کو میں نے جوڑ دیا۔ اب میں نے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر کو میں نے لے لیا۔ آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول اے، کنٹرول سی اور یہاں پر کنٹرول وی کر دینی ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کنٹرول وی ہو گئی ہے، اور کنٹرول وی کرنے کے ساتھ آپ نے کنٹرول ٹی کر دینا ہے۔ کنٹرول ٹی کرنے کے ساتھ آپ نے تصویر کو تھوڑا کنٹرول اور سپیس کا بٹن، جو بڑا بٹن کی بورڈ میں لگا ہوا ہے، آپ نے وہ پریس کرنا ہے اور سپیس کو چھوڑ کر کنٹرول آپ نے دبا کے رکھنا ہے۔ پہلے اس تصویر کو تھوڑا سا گھما لیجئے گا ایسے کر کے، اس کے بعد آپ نے یہ کارن جو اس پر میرا ایرو جا رہا ہے ماؤس کا، آپ نے کنٹرول کا بٹن دبا دینا اور اس کونے کو لے کر آپ نے اس کونے پر اٹیچ کرنا ہے۔ اس کونے کو آپ نے لے کر اس کونے پہ اٹیچ کر دینا ہے اور اس کونے کو لے کر آپ نے اس کونے پہ اٹیچ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ والا کونا لینا ہے، آپ نے ادھر اٹیچ کر دینا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں نے اٹیچ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے۔
سائڈ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ یہ میری چھوٹی چھوٹی ونڈو ہے ساتھ میں، یہ آپ کو یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے. یہ F7 کریں گے، یہ دیکھیں ہائٹ ہو گئی ہے یہ نیچے والی. F6 سے F7 پریس کریں گے تو اوپر والی ہائٹ ہو جائے گی. پھر F7 پریس کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گی. یہاں سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی، اوپر لیئر وغیرہ سے آپ کو مل جائے گی. یہاں سے آپ نے اس دوسرے والے کو آپ نے ہائٹ کر دینا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کافی یہاں سے آپ نے یہ آنکھ والا بٹن آپ نے بند کر دینا ہے، اس کو میں نے ہائٹ کر دیا. اور اوپر والی لیئر پر آپ نے سلیکٹ کرنا اور کنٹرول جے کر دینا ہے. کنٹرول جے کرنے کے بعد آپ نے زوم کو تھوڑا چھوٹا کر لینا. اس کے بعد آپ کے کی بورڈ کے اندر جو تیر کے 4 بٹن لگے ہوتے ہیں، ڈیلیٹ بٹن کے نیچے ایرو جس کو تیر اوپر نیچے دائیں بائیں جس کو ہم موو ٹول کہتے ہیں آگے پیچھے چلانے کے لیے، یہ آپ کنٹرول آلٹ شفٹ آپ نے دبانا ہے اور آپ نے اس کو اوپر کی طرف چلانا ہے. آپ نے دیکھتے جائیں یہ چلاتے جانا ہے. اور یہ دیکھیں یہ 3D میں آپ کی پکچر آپ تیار ہو چکی ہے. اور ساتھ میں آپ نے ان سب کو سلیکٹ کر لینا. اگر تصویر میں کوئی مسئلہ مسائل آ جائے یا آپ ان کو گروپ بھی بنا سکتے ہیں. یہاں آپ اس کو سلیکٹ کرتے جائیں. میں تھوڑا سا اس کو نیچے کی طرف کھینچوں تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری اکٹھی موو ہونا شروع ہو جائے گی. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری شاید کو رہ گئی ہے نیچے پکچر. میں اس کو بھی سلیکٹ کر لوں ساتھ میں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سلیکٹ ہو گئی ہے تقریباً. تو آپ نے ان کو ساری کو سیٹ کر کے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام پکچریں اب سیٹ ہو چکی ہیں. آپ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ جہاں چاہیں آپ وہاں رکھ سکتے ہیں. اگر اس میں ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتا دوں، آپ نے کنٹرول جے کرنا ہے. ایک اور لیئر لے لینی ہے آپ نے. یہ جو سلیکٹ ہے آپ نے ایک لیئر نہیں لینی ہے آپ نے. آپ اگر اس کو کوئی ڈیزائن دینا چاہیں تو آپ اس میں دے سکتے ہیں. دیکھو کنٹرول جے میں نے کہ یہ اور اس کی لیئر بن گئی ہے، اتنی لیئر بن گئی ہے. لیکن میں اس کے پیچھے ایک ہی لیئر کو یہ کنٹرول زی کر دوں گا. میں یہ واپس چلی جائے گی کنٹرول زی کر کے. اور اس کے بعد میں نیچے والی لیئر کو چھوڑ دیتا ہوں. اس کو میں دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے پیچھے والی کو چھوڑ دیا. آپ اس کو میں نے سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد ان کو میں نے یعنی کہ آپ اس کو مختلف شیپ بھی دے سکتے ہیں. میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا دوں. آپ نے کنٹرول ای کیا، کنٹرول شفٹ ای کیا. یہ دیکھیں سب یہ آپس میں میچ ہو گئی ہے ود بیک گراؤنڈ، یہ سب ہو گئی ہے. اور میں کنٹرول زی کرتا ہوں، اس کو میں واپس کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ سب اسی طرح ہو گئی ہیں جس طرح پہلے تھی. اب یہ اسی طرح کی ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ جیسے کنٹرول جب ای کریں گے تو یہ ایک آپ کی لیئر کی کاپی بن گئی ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی کاپی بن گئی ہے. یعنی کہ ایک لیئر جو ہم نے لیئر 1 کاپی ہے یہ کاپی ہو گئی ہے. آپ نے کنٹرول ای کر دینا، یہ گروپ بن جائے گا. اب آپ نے کنٹرول جے کرنا ہے. آپ اس کی ڈپلیکیٹ بھی یہاں سے نکال سکتے ہیں. یہ تصویر جب کسی چیز پہ لگتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت بن جاتی ہے. اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر دیتا ہوں. کنٹرول ٹی کی مدد سے اس کو آپ نے چھوٹا کر دینا ہے اپنی ضرورت کے مطابق. اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹا کر دینا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 لیئر میں بن گئی ہے. آپ اس کو آپ اپنی مرضی سے کھڑا یعنی کہ تصویر کو گھما بھی سکتے ہیں. یہ 3D کی پکچر بن گئی ہے، 3D پکچر بن گئی ہے اور کتنی ہی خوبصورت بنی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح آپ اپنی تصویروں کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں میں نے کٹ بھی لگا دیا ہے ان دونوں میں. یہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کٹ کیسے لگتا ہے. تصویر کو یہاں سے کاٹ دیں تو کٹ جاتی ہے. تو یہ خوبصورتی کے لیے کنٹرول ٹی کریں اور آپ کو اس کو بھی گھما دیں یا آپ اسی طرح اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دوستوں میں شیئر کیجیے گا. تو میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.